پہلے گھوڑوں پہ ڈاک جاتی تھی، پھر اخبار نکلنا شروع ہوئے، پھر ریڈیو آیا. تو ہر نیا میڈیم جو ہے وہ دنیا کو بدل دیتا ہے. اور جو میڈیا کے فلسفی تھے مارشل میکلوہن، ان کا تو مشہور جملہ ہے کہ دا میڈیم از دا میسج. اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہر نیا میڈیم جو ہے وہ اہم ہوتا ہے irrespective آف دا کانٹینٹ دیٹ اٹ ہیز. اس کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کا تعلق اس کے کانٹینٹ سے نہیں ہوتا، وہ کیا ہے اس سے ہوتا ہے. جیسے ریڈیو تھا وہ آواز کے ایکسٹینشن تھا ایک، ہے نا، اور پرنٹ کے ایکسٹینشن پرنٹ میڈیا تھا. اب ٹیلی ویژن آیا تو وہ آواز اور تصویر اور سب چیزیں مل گئیں. اب جو میڈیا ہے تو وہ تو عجیب و غریب چیز ہے. ڈیجیٹل میڈیا صرف انٹرنیٹ کی بات شروع میں ہوتی تھی جس میں پورٹل ہوتے تھے، خبروں کے بھی الگ ہوتے تھے. اب ہر شخص جو ہے سٹیزن جرنلزم کی بھی بات بیچ میں آئی تھی. اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے تو اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اس کا تعلق مینٹل ہیلتھ سے بہت ہو گیا ہے، جس طرح اس نے ادھم مچایا ہوا ہے. لیکن میں اس عنوان کا جو مطلب سمجھتا ہوں، جس طرح میں اس کو دیکھوں گا، وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل میڈیا کے اصول تھے کیا وہ نئے میڈیا پہ لاگو ہو رہے ہیں یا نہیں. اور جب ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کے بارے میں، بلکہ میڈیا کا جرنلزم کہیے اسے، جرنلزم کے بارے میں دو باتیں جو کہی گئی تھیں. بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، بہت سے مقولے ہیں، لیکن ان میں سے دو کو میں بہت اہم سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو نظر میں رکھنا چاہیے جتنے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. پہلی بات یہ کہ جرنلزم از لٹریچر ان ہیسٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی اہمیت، اس زبان کو آپ کس طرح کہانی کو کہتے ہیں اس کی اہمیت. تو وہ لوگ جو جرنلسٹ ہیں ان کو ان کا ادب سے بھی تعلق ہونا چاہیے اور ان کا زبان پر عبور ہونا چاہیے. یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ اپنی بات کیسے کہتے ہیں، دریا کو کوزے میں کیسے بند کرتے ہیں، کہانی کیسے شروع ہوتی ہے، پہلا انٹرو کیسے لکھتے ہیں. اور اچھا، یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ پرنٹ میڈیا میں اس کا بہت اظہار ہوتا تھا، لیکن چاہے ٹیلی ویژن ہو، چاہے وی لاگ ہو، یہ بات اہم ہے کہ آپ کن لفظوں میں اپنی بات کہہ رہے ہیں. ویسے آپ وی لاگز دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دیکھتا. میں سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہوں. مجھے تھوڑا بہت یہ کنفیشن میں کروں گا کہ میں سوشل میڈیا پہ بالکل نہیں ہوں. کوئی میرا فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. واٹس ایپ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں میرا نام ڈال دیتے ہیں تو وہ میں بہت سے گروپس میں ہوں، لیکن میں اس میں اپنی حاضری نہیں لگاتا. پتہ نہیں کون کیا اندھیرے میں کس سے بات. اور میں جو کالم انگریزی میں لکھتا ہوں وہ شیئر نہیں کرتا لوگوں سے، اسی لیے صرف 10 یا 15 لوگ پڑھتے ہیں اسے. تو وہ ایک چیز ہے. تو لیکن یہ بات طے ہے کہ بھائی آپ جو جرنلزم کر رہے ہیں اس میں اس کی وقت کیا ہے نا. اپنی بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، وہ کیسے کہہ رہے ہیں، کسی کے دل پہ اس کا اثر ہے کہ نہیں ہے. تو ایک تو میں نے کہا تھا نا کہ دو باتیں ہیں جو میں اہم سمجھتا ہوں. دوسری بھی ہے، میں جلدی سے کہہ دوں کیونکہ آپ کو آگے بڑھنا ہے. دوسری ہے کہ جرنلزم از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری. جو کچھ جرنلزم کر رہی ہے وہ تاریخ کی بنیاد ہے. یعنی آپ حقائق کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جس سے مورخ اپنی تاریخ لکھے گا کہ کس زمانے میں کون کیا کرتا تھا، کیا تبدیلیاں ہوئیں، کون سے ایشوز تھے جن پہ بات ہوتی تھی، کون سے مسائل تھے جن پہ لڑائی ہوتی تھی. تو یہ دو باتیں اہم ہیں. جو دوسرے مسائل ہیں فریڈم کے اور ایکسیس ٹو انفارمیشن کے، وہ اور ہیں. ایک تو ڈیجیٹل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک ولیج بنا دیا. پہلے تو ہم کہتے تھے نا گلوبل ولیج کی بات، کیا دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، آپ ڈیجیٹل میں جڑے ہوئے ہیں سب لوگ. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت فرق پڑتا ہوگا مختلف ملکوں میں ڈپینڈنگ آن دیئر اسٹیٹ
of education, state of freedom, their intellectual capacities. وہ معاشرہ ایک معاشرہ جو ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ایک معاشرہ جو ہے اس میں نظم و ضبط بہتر ہے، ایک معاشرہ جس میں تعلیم نہیں ہے، افراتفری ہے. تو دونوں میں فرق تو ہوتا ہوگا نا، ان کے ایکسپریشن میں، ان کے عمل میں، ان کے سوشل میڈیا میں. تو ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان کی صورتحال تو یہاں اس کے نگیٹو پہلو جو ہیں وہ زیادہ اجاگر ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے پرنٹ میڈیا ہمارے یہاں تقریباً ختم ہو گیا، اویس نے ہاتھ اٹھوا دیے، لیکن پرنٹ میڈیا کی دنیا میں بڑی حیثیت ہے. پرنٹ میڈیا کے جو انٹرنیٹ پہ بھی ہے، جس کا پورٹل بھی ہے. کریڈیبلٹی کہاں سے آتی ہے؟ اب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کچھ ادارے، کچھ مطبوعات، کچھ پورٹلز، کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا. نیو یارک ٹائمز ایک ہے نا اس کی ویب سائٹ، اور وہ پے وال بھی ہے، ہر ایک یعنی اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. میں بہت اس کا یعنی ایک طرح سے ایڈکٹ ہوں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جس طرح استعمال کرتے ہیں تو وہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، ان کی چھپی ہوئی خبروں پر اثر بھی ہوتا ہے. لوگ اکانومسٹ ہے، اب بھی وہ ہے، چھپتا ہے، واشنگٹن پوسٹ پے وال ہے، گارڈین اخبار ہے، وہ کیسے وہ کام کرتے ہیں، ان کی جرنلزم ہے. اور اسی طرح کے بہت سے سوشل میڈیا پہ جین زی کی بات ہو رہی تھی. ابھی جو اس کانفرنس کے آغاز میں افتتاحی جو کی نوٹ ایڈریس تھا ناصر عباس نیر صاحب کا، جس میں انہوں نے یہاں کی جین زی کی بات کی، اور جس پہ تبصرہ کیا ہمارے دوست پیرزادہ سلمان بیٹھے ہیں، وہ دنیا کی جین زی کی بالغ نظری سے متاثر ہیں شاید. تو فرق پڑتا ہے کہ کس ملک میں سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے اور اس سوشل میڈیا کا معاشرے پر کیسا اثر پڑ رہا ہے. اور ہم جو ہیں وہ بہت ہی ولنریبل ہیں. اس لیے ولنریبل ہیں کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل ماحول ہے وہ بہت کمزور ہے، ہماری ریڈنگ ہیبٹس بہت پور ہیں. اب اخبار انڈیا میں مثلاً اب بھی اخبار بہت چھپتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں. اب بھی آپ چاہیں تو گوگل کر لیں، گوگل کرنا، میں گوگل بہت کرتا ہوں، سوشل میڈیا دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں تو انفارمیشن آپ لیں تو اخبار چھپتے ہیں. اب بھی ویسٹ میں بھی ہر جگہ جو ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، سیریس گفتگو ہوتی ہے. سوشل میڈیا میں بھی ایشوز چلتے ہیں، جس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. کچھ ایسے انٹرویور ہیں، پیئرس مورگن جیسے لوگ، کہ جن کے انٹرویوز اپنے وہ مہدی حسن جی، تو وہ بات کرتے ہیں، کسی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو پولرائز سوسائٹی ہے پاکستان کی، جس میں آدھے لوگ ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں، جو ادھر ہیں وہ اپنی دنیا میں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر کیا ہے. الگورتھم کسے کہتے ہیں، ہے نا. آپ کو جو مل رہا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ وہ کہیں اور سے طے ہو رہا ہے. آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے پر وہی آپ کو ملتا رہے گا. آپ اگر جوتشیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر سارے جوتشی ان کو پتہ ہے کہ آپ کی سن سائن کیا ہے، آپ کس محلے میں رہتے ہیں، آپ کے شوق کیا ہیں. اور تو یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اس بات پر بہت تشویش ہے کہ بچوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اور ابھی چند مہینے پہلے ایک بہت مشہور کتاب امریکہ میں شائع ہوئی، وہ ہے دی اینکشس جنریشن، جس میں یہ تھا، یہ جو ٹیلی فون نکال کے ابھی رفت نے دکھایا نا، سب کچھ اس میں ہے. اس میں یہ ہے کہ جب سے اسمارٹ فون ایجاد ہوا ہے، اور یہ ابھی کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے سر، اس کے بعد سے بچوں کا بچپن ان سے چھین لیا گیا. کیونکہ ان کے پاس یہ وہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، جو کھیل کود میں وہ حصہ لیتے تھے، وہ اب نہیں ہے. آسٹریلیا نے تو 16 سال کی عمر تک کے لیے سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کس طرح یعنی ایک میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے سوشل میڈیا.
تو ایک تو یہ ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا, اور جو میں مسئلہ یہ ہے کہ اب بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگ کون سی چیز دیکھتے ہیں. ٹی آر پی ہے نا, کون سی چیز وائرل ہوتی ہے. جو وائرل ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ٹریڈیشنل میڈیا میں ایک اور تھا مسئلہ. جو پرنٹ میڈیا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو عوامی صحافت ہے وہ اور ہے, اور جو کلاسیکل کہیں اسے یا جو اعلیٰ معیار کی صحافت ہے وہ اور ہے. ایک ایکسپریشن بھی ہے ٹیبلوئڈ جرنلزم کا. جو ٹیبلوئڈ جرنلزم کرتے ہیں, اب جیسے ایسا وقت تھا کہ یہ جو سن ہے, مرر ہے, انگلستان کے جو ٹیبلوئڈس تھے ان کی سرکولیشن لاکھوں میں, ملینز میں سرکولیشن ہے. ٹیکسی ڈرائیور پڑھ رہے ہیں, ہوٹلوں میں کام کرنے والے پڑھ رہے ہیں, اور ان کو پڑھنا بھی آتا ہے. ہمارے ملک کی طرح نہیں شاید, لاکھوں میں ان کی سرکولیشن ہے. لیکن ٹائمز یا گارڈین یا ٹیلی گراف ان کی چند لاکھ ہے, لیکن اثر کس کا ہے, پالیسیاں کس کے کہاں سے بنتی ہیں, صحیح ڈیبیٹس کہاں سے ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ دا لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر عوام کے نچلی سطح تک جو پہنچے اس پھیل جاتا ہے, اور جو کوالٹی چیز ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک انٹیلیجنشیا کا تصور ہے دنیا میں کہ ایک ایسا طبقہ پڑھا لکھا جس کا ذوق اعلیٰ ہو, جو میوزیمس میں بھی جاتا ہو, اوپرا بھی دیکھ سکتا ہو, ڈرامے بھی دیکھ سکتا ہو, کتابیں بھی خرید سکتا ہو, اس کا معاشرے پہ ایک خاص اثر ہوتا ہے. لیکن اب پتہ نہیں کہ کس کا کتنا اثر ہوتا ہے. اب تو جو لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے اسی کا بول بالا ہے.